کریم کی ذات برکات کے لیے رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم عالی مرتبت علماء کرام، حضرات سامعین منتظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ کے یہاں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے قبل اس ملک میں حاضر تو ہوا لیکن یہاں نہیں حاضر ہو سکا۔ پچھلے سال میں نے وعدہ کیا تھا لیکن باوجود مجھے واپس جانا پڑا تو حاضر نہ ہو سکی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری آمین۔ میں کوئی معروف طرز کا خطیب نہیں ہوں کہ کوئی پرجوش خطاب کر سکتے اور کوئی شعلہ نوا گفتگو آپ کے گوش گزار کروں، لیکن جو چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا اگر آپ کی توجہ ہو اس میں میرے اور آپ کے لیے نفع کے لیے بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور خاص رحمتوں کا نور اور روشنی اور اجالا میرا اور آپ کا مخصوص کرے، دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمارا محبوب کرے اور آپ لوگوں کا جذبہ، آپ کے چہروں پہ لکھا ہوا پیار، آنکھوں کی پتلیوں پر سجی ہوئی محبت، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ موسم رمضان جلوہ فراز ہونے والا ہے اور آج کی اس نشست کو اسی عنوان سے منعقد کیا گیا۔ کتاب رحمت قرآن نے ہمیں اس بابرکت مہینے کی خبر بھیجی اور اس کی عظمتوں کا بیان بھی کیا۔ اس کی فرضیت کا عنوان پچھلی امتوں پر فرضیت روزہ کے بیان سے ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہمیں تسلی رہے کہ یہ روزے ہمارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے، ہم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ روزے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ قدیم رومن تاریخ میں روزے کا تصور ملتا ہے، اسی طرح باقی امتوں کے اندر بھی روزے کا تصور موجود ہے، بلکہ غیر الہامی مذاہب میں بھی رشی کے فاقے اور دوسرے لوگوں کی فاقہ کشیاں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمور الثالث کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم نامہ دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائے اور ایک وقت کا کھانا قحط زدہ علاقوں کے لیے بچائے۔ قوم نے اس حکم نامے کو تسلیم کیا تو قوم کی یہ ادا رب کو پسند آئی۔ وقت کے نبی پر وحی کی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیں، اور اس وقت سے لے کر کے دور موجود تک روزے کا ایک مذہبی تشخص ہر دور میں موجود رہا۔ اعلان نبوت سے قبل حضور علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ غار حرا میں فاقہ کشیاں حضور نے کی ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد بھی ایام 20 کے روزے اور پیر کا روزہ حضور خصوصیت کے ساتھ رکھتے تھے۔ باقاعدہ فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی اور فرضیت روزہ کے بعد حضور کی زندگی میں 9 رمضان آئے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 رمضان 30 کے تھے۔
روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب پورے 30 کا عطا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے سینے پہ اترنے والی اس پاکیزہ کتاب میں روزے کی فرضیت کا بیان ہوا تو پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، تم سے جو پچھلی امتیں ہیں یہ روزے ان پر بھی فرض کیے گئے، تاکہ یہ ایک مشکل عبادت ہے، آسان نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بغیر کھائے پیے وقت گزارنا یہ کوئی تماشا نہیں ہے، جذبوں کے بغیر ممکن ہے۔ سب کچھ میسر بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں، مدغن غذائیں بھی سامنے پڑی ہیں، لیکن بندہ وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے، کوئی قطرہ حلق سے نیچے ٹپک پڑتا ہے۔ تو 18 گھنٹے کا ہمارے وہاں روزہ ہے، تو اس میں گرمی کی بھی شدت ہے اور بجلی بھی نہیں، اور آپ کے خیر میں جب سے آیا ہوں بجلی تو نہیں گئی، لیکن روزہ 20 گھنٹے کا اور 21 گھنٹے کا یہاں آگے ناروے چلے جائیں، کتنا طویل دورانیہ ہے، اتنا طویل عرصہ بھوک اور پیاس کاٹنا، کیا یہ خوراک بچاؤ مہم ہے؟ تو جواب اس کا بھی نفی میں ہے، اس لیے کہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، جب ماہ صیام آتا ہے تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ خوراک بچاؤ مہم بھی نہیں ہے، اور طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک 17 گھنٹے، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے، 21 گھنٹے بغیر کھائے پیے کاٹ دینا، یہ خدا نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوک بھی کاٹے اور پیاس بھی؟ ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوک کاٹے، وہ ابلتی ہڈیاں چھوڑ کے بچہ روئے تو ہاتھ کرا کے دودھ دیتی ہے، اور اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے ماں کو کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اولاد کے لیے جو وہ دکھ جھیلتی ہے، جن مصائب سے گزرتی ہے اور جن مشکلات سے ماں کو پالا پڑتا ہے، یہ اس کے پیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا کسی نے کہا تھا شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ مائیں اولاد کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہیں، کیا کیا دکھ سہتی ہیں، خود گیلی جگہ پہ لیٹتی ہیں اور بیٹے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہیں۔ پیار کا عالم یہ ہے کہ ایک شاعر ہے تابش، اس نے ماں کے پیار کو اتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہا بچپن میں میرے میں کہا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی خیال میں رہتی ہے میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا، وہ اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے۔ یہ اولاد کے لیے ماں کے سینے میں پیار ہے۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں۔ اس کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی گئی ہے، جو پیار کا جہان آباد ہے، جو الفت کی کائنات ہے، نعم البدل تو دور کی بات ہے، بدل بھی موجود ہے۔ دنیا کے اوپر میں نے دیکھا ہے سڑکوں کے کناروں پر اتنے اتنے بڑے کانٹے نصب کر دیے گئے ہیں کہ پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن میں نے آج تک ایسا ترازو نہیں دیکھا جس پر ماں کا پیار بھی تولا جا سکے۔ وہ پیار دیا ہے، وہ محبت دی ہے، وہ الفت دی ہے اولاد کے لیے، وہ سینے میں تڑپتی ہوئی بےتابیاں اور تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کا آباد جہاں۔ علامہ اقبال کی جب ماں انتقال کر گئی تو اس وقت وہ یہاں یورپ میں تھے، تو یہاں سے جب انہیں خبر آئی کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ بچوں کو ذرا بلک بلک کے رونے لگے، اور ایک طویل مرثیہ والدہ مرحومہ کی یاد میں آج بھی کلیات میں موجود ہے۔ اس میں سے پہلے موت و حیات کا فلسفہ بیان کیا، اور پھر آخر میں کہتے ہیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں، کون سحری کے وقت اٹھ کے دعا کرے گا، اور ایک سے یہی کہنا پڑتا نا کہ میرے لیے دعا کرے، پیر صاحب سے بھی یہی گزارش کرنا پڑتی ہے، مولوی صاحب سے بھی یہی کہنا پڑتا ہے،
حاجی اور معتمر سے بھی یہی کہنا پڑتا جناب آپ وہاں جا رہے ہیں وہاں دودھ راتوں میں مجھے بھی یاد رکھیے، لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ماں کے ویسے ہی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور ماں کے جب ہاتھ اٹھ جائیں تو غم خالی نہیں موڑتا، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ میں اٹھا دے، اللہ انہیں بھی خالی نہیں ہوتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری گلیاں کھلتی ہیں۔ اولاد کے لیے وہ جہاں سینے میں رکھتی ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں۔ میں آپ کی توجہ جدھر لے جانا چاہتا تھا میں ادھر آ پہنچا ہوں۔ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ اس کا ایک ہی جواب آپ دیں گے کہ اس لیے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو میرے سے ایک جملے پہ توجہ، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے؟ جس نے جنم دیا ہے اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو جس نے خلق کیا ہے اس کی محبت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو جس نے جنم دیا وہ چند آنسو آنکھ میں گوارا نہیں کرتا، اور بیٹا تڑپے تو وہ ابلتی ہڈیاں چھوڑ کے بھی بھاگ آتی ہے۔ تو وہ جو خالق ہے اس نے کیسے گوارا کر دیا کہ صبح سے لے کر شام تک میرا بندہ بھوک بھی کاٹے، میرا بندہ پیاس بھی کاٹے، اور اتنی شدت کی گرمی ہو، اوپر سے لائٹ بھی نہیں ہے اور وہ تکلیف سہے، تو یہ مالک نے کیسے گوارا کیا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دوبارہ پھر ماں کی گود میں جانا پڑتا۔ ماں بچے سے بڑا پیار کرتی تھی، اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، لیکن بیٹا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس اٹھا کے ماں لے گئی، اس نے جو دوا تجویز کی وہ کڑوی تھی، بیٹا پیتا نہیں، ماں نے زبردستی سے لٹایا، اس کا منہ کھولا اور کڑوے سیرپ کے قطرے اس کے حلق میں ٹپکانے لگے۔ بچہ چیختا ہے، لیکن جو وہ قطرے حلق سے نیچے اترتے جاتے ہیں ماں کے چہرے پہ طمانینت آتی ہے۔ یہ ماں تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اب بیٹا تڑپ رہا ہے اور ماں مطمئن ہے۔ کیا ماں صفاق ہو گئی ہے؟ جواب نفی میں ہے۔ کیا اس کی ممتا چھن گئی؟ جواب نفی میں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے، چند لمحوں کی تلخی ہے، نتیجہ شفا کی صورت میں بندہ نہیں جانتا، رب جانتا ہے، یہ چند لمحوں کی بھوک اور پیاس کاٹ دے گا، لال لاکھوں پتا کو نتیجہ تقوی کی صورت میں نصیب اتقاء کے لیے اتنی تکلیف اور اتنے دکھ سے گزارا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی ملتا ہے؟ بھوکے رہیں گے اور پیاسے رہیں گے تو متقی بن جائیں گے، اس کا تقوی سے کیا تعلق؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگا، اور وہ یہ کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات سرگرمیاں ہیں۔ ایک کا نام شیطان ہے اور دوسرے کا نام نفس ہے۔ یہ دونوں ہمارے پیچھے لگے ہیں، تنہا، اکیلی، ناتواں اور کمزور جان کا پیچھا کیے کر رکھے ہیں، اور ہمیشہ ہمیں ہماری متاع لوٹنے کے لیے کوشش ہے۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ غَنَصَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما لیتا ہے، جب کہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ محاذ قلب سے اپنی سونڈ داخل کرتا ہے اور انسان کے دل میں وسواس کا القاء کرتا ہے۔ تو اس کا قبضہ دل پہ، اسے پتا ہے کہ دل ہیڈ کوارٹر ہے، اور دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ گیا، اس لیے یہ دل پہ ہی قابو رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس دل کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح ہو، تو یہ دل ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل بدست آورد کہ حج اکبر است، از ہزار کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بت گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ کہا دل کو قابو میں لیا، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے، اس لیے کہ کعبہ حضرت خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اس لیے اس کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنتے ہو گوشت تو اس ٹکڑے کا نام ہے۔ حضرت باجید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے 12 سال اپنے دل کے دروازے پہ پہرا دیا اور غیر خیال کو دل میں جانے نہیں دیا۔ پھر 12 سال میرے دل نے میرا پہرا دیا اور کہا اب ایک عرصہ بیت گیا ہے، دل کو میری خبر نہیں، مجھے دل کی خبر، وہ اپنے کام میں لگا ہے، میں اپنے کام میں لگا۔ اس دل کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ یہ چھوٹی کائنات نہیں ہے، ذات صوفیہ اس کو کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو سمیٹو تو دل بنتا ہے، اور دل کو پھیلاؤ تو کائنات بنتا ہے۔ تو اس کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ بچے بیڑے بچے چیڑے بچے منج مہانے، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے۔ اقبال کہتا ہے کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ تو یہ چھوٹا جہان نہیں ہے، یہ بہت بڑی کائنات ہے۔ تو شیطان اس دل پہ قبضہ جماتا ہے، ہمارا دشمن۔ پھر شیطان کے مکر و فریب، تجل و تلبیسات اتنی ہے کہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس کا اتنی آسانی سے مقابلہ کرے۔ وہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں مانگتا کہ ایک ہی طرح سے، وہ تو پھر مکر سمجھ میں آ گیا، تو وہ مختلف طریقوں سے انسان کو راہ مستقیم سے ہٹاتا ہے۔ اس نے اللہ کے حضور قسم کی تھی کہ مجھے تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچا، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف میں بیٹھ جاؤں، اور مجھے تیری جلالت کی قسم انہیں تیرے تک نہیں پہنچا۔ پھر وہ ہر ایک پر حملہ آور ہوتا اس کے نفسیات پر۔ ایک شخص جس کی طبیعت میں فیاضی گھٹی ہے اور سخاوت رچی بسی ہے، شیطان اسے بخل پر آمادہ کرے گا تو وہ شخص شیطان کی بات نہیں مانے گا، شیطان کی محنت کرتا بھی نہیں، بلکہ اسے فضول خرچی پر آمادہ کرے۔ ایک شاعر جس کی طبیعت میں نرمی ہے، رقاقت ہے، شیطان اسے کہے کہ فلاں شخص کو قتل کر دے، اس کی گردن کاٹ دے، تو ایک شاعر سے ممکن نہیں ہو۔ جو شاعر شاخ سے پھول نہیں توڑ سکتا، وہ کسی کی گردن کیسے توڑے گا؟ دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں۔ سچ اگر پوچھے تو افلاس تخیل ہے وفا، دل میں ایک نیا محشر وفا رکھتا ہوں میں۔ در غمیں دیگر بسوزو دیگر آرہ ہم بسوز، گفت مت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزبیس تب پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ تو شاعری تو ایک نرمی کی کہانی ہے، آدھا ولی ہوتا ہے شاعر، اگر وہ اپنی طبیعت میں نفاست پیدا کر لیں گے۔ تو ایک شاعر سے کہا جائے کہ تو قتل کر، تو شیطان یہ کہتا نہیں ہے، کیونکہ ایک شاعر سے ممکن نہیں ہے، تو وہ اسے شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیا۔ اسی طرح ایک تہجد گزار جس سے سحری کی سسکیوں میں لطف آتا ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور وہ روتا ہے، اس کے آنسو مسلے میں جذب ہو رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ان کیفیتوں کو چھو سکتا ہے؟ تو شیطان اس کو کہے کہ تو سحری کے آنسو چھوڑ دے، تو سحری کا اٹھنا چھوڑ دے، تو کیا وہ شیطان کی یہ بات مان لے گا؟ تو ایک سرور کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اقبال کی بولا رومی ہو راضی ہو عطار ہو کے بیداری، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے ساجداری۔ بلکہ ایک روایت آپ کو سناؤں، حدیث میں آتا ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو ایک شخص اٹھتا ہے تو اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے کہ اللہ کی بندی تو بھی اٹھ، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، لیکن شدت تھکن کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھتے نہیں، اور یہ خیر چلا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب واپس پلٹتا ہے تو چلو میں تھوڑا سا پانی لیتا ہے اور وہ واپس آ کے اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑ دیتا ہے تو وہ بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو وہ بھی اٹھتی ہے اور وہ بھی وضو کر کے ساتھ ہی مصلی بچھا لیتی ہے اور وہ بھی نوافل پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ایک طرف شوہر پڑھ رہا ہوتا ہے، ساتھ اس کی بیوی کھڑی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے رب دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اور میری دہلیز کی باندھی کس قدر میرے اوپر جو ہے وہ سجدہ ریزیاں پیش کر رہے ہیں میرے لیے، تو پھر کتنی رحمت اس گھرانے پہ نازل ہوتی ہوں گی، اور پھر بچوں پر کتنی نوازیاں ہوتی ہوں گی۔ تو ایک شیطان ایک ایسے شخص کو جس کو لطف ہی سحری کے سجدوں میں آتا ہے، اسے کہے کہ تو سحری کے وقت اٹھا نہ کر،
تو وہ شیطان کی بات تو نہیں مانے گا، تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں، وہ کہتا ضرور اٹھا کر تہجد بھی پڑھا کر، لیکن اس کو بتا دیا کر کے میں تہجد پڑھا، تو اسے ریا میں مبتلا کرے گا۔ ایک عالم دین جس کو واضح و تلقین میں لطف ملتا ہے، مسجد تدریس پہ بیٹھتا ہے اور حدیث رسول پڑھاتا ہے، تو پھر روحوں میں نور اترنے لگتا ہے۔ تو ایک عالم دین کو شیطان کہے کہ تو واضح و تلقین چھوڑ دے، تو ممبر و محراب کی نوکری چھوڑ دے اور تو جو ہے وہ مسجد تدریس ترک کر دے، تو کیا شیطان کی ایک بات عالم دین مانے گا؟ کیا وہ ممبر و محراب کو چھوڑ کے گڈیریاں بیچنے لگ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ شیطان اسے کہتا بھی نہیں، اسے کہتا ہے کہ ہاں تو واضح و تلقین کر، لیکن تیرے جیسا خطیب کوئی اور بھی تو نہیں، بات کرنے کا جو ڈھب تجھے آتا ہے وہ کسی اور کو بھی تو نہیں نہ آتا، اسے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو مختلف طریقے ہیں شیطان کے مختلف لوگوں کو لوٹنے کے۔ اب یہ دشمن ہے اور یہ سرے چڑھا ہوا ہے، دوسرا دشمن اس سے بھی بڑا ہے اور وہ ہے نفس۔ کیونکہ جب شیطان گمراہ ہوا، ہمیں تو شیطان گمراہ کرتا ہے، لیکن جب شیطان خود گمراہ ہوا تو اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں جس نے شیطان کو بدلایا ہو، یہ نفس تھا جو اندر سے اٹھا اور جس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ اس نفس نے شیطان کا بیڑا کر دیا۔ تو یہ انا خیر منہ، میں بہتر، اس میں نے اس کے پلے کچھ نہ چھوڑا، اس نے تکبر کیا اور یہ میں اس کو دے دی۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی اپنی زبان پر میں کا لفظ نہیں انہوں نے آنے دیا۔ فرماتے تھے یہ لفظ ایسا ہے کہ جس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس مفہوم کو ادا بھی کرنا ہوتا تو بانداز دیگر ادا کرتا، ساری زندگی یہ لفظ زبان کے اندر۔ اچھا بندے بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں، ایک بندہ کہنے لگا لو جی ان کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آتا، میں جاتا ہوں یہ لفظ آئے ہی آئے۔ خیر پہنچ گیا، بزرگ بیٹھے تھے، اردو میں محبت تھا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہوں، آپ پوچھیے۔ کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ کہ حضرت آپ تو بولیں گے کہ میں نہیں تو کہوں گا، لفظ تو آئے گیا۔ وہ بزرگ بھی بصیرت والے تھے، سمجھ گئے اس کی نیت کا کھوٹ۔ کہا کہ بیٹے نماز ہونے والی ہے، نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہوگی۔ خیر نماز پڑھی، سلام پھیرا تو خود اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ کسی نے پوچھا تھا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ جواب دینا چاہ رہا ہوں، کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اسی چیز نے اس کا شیطان جو ہے یہ برباد ہوا اس میں کی وجہ سے، اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن، اور اس کا مقابلہ شیطان سے بھی زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے۔ باج فقیران کسے نہیں مارے، باہو ظالم چور اندر تھا۔ شیطان باہر کا چور ہے، نفس اندر کا چور ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے نا تو بوڑھے بیٹھتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ کوئی اندر کا بندہ ضرور ہے۔ جب تک اندر والا ساتھ نہیں دیتا باہر والا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا جب تک نفس ساتھ نہ دے۔ تو تنہا جان دو دشمن، ایک جان کا دو دشمنوں سے مقابلہ کیسے لڑائی لڑی جائے؟ اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ سیام آیا رب نے ایک دشمن جکڑ دیا، شیاطین جکڑ دیے۔ ماہ سیام آتے ہی دیکھی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، یہ شیطان کے جکڑ جانے کے وجہ، اور پھر بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ نفس کی موجود ہونے کی۔ لیکن ہمارے لیے کام سوکھا ہو گیا، مقابلہ 1 to 1 ہو گیا۔ پہلے ایک تنہا کمزور جان کا دو دشمنوں سے مقابلہ تھا، اب ماہ سیام میں اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہمارا ایک دشمن جکڑ دیا۔ اب مقابلہ صرف ایک دشمن سے ہے۔ اب ایک دشمن سے مقابلہ کیسے کیا؟ تو یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا۔ تو آئیے پوچھتے ہیں علامہ اقبال کے مرشد رومی سے۔ رومی سے پوچھا تو رومی نے ایک اور بندے کا بندہ کیا، اور پھر جو اقبال کا پیر تھا وہ تو اقبال کا پیر تھا، جس کو اقبال نے بھی اپنا پیر مانا۔ آج بھی لوگ پیر مانتے ہیں کسی کو، بعد میں ہم سے مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں کہ مجھے کسی نے دھکا دیا تھا، میری بیعت ہو گئی کہ تو یہ کیسی بیعت ہوئی؟ اور بیعت کرنے والوں کی بھی ترجیحات اپنی ہیں۔ میرے پاس ایک شخص آیا، تو آج سے 10 سال پرانی بات ہے، مجھے یاد آئی، تو کہنے لگا حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بالکل فوان شباب تھا، تو بہت چند لوگ تھے میرے ساتھ متعلق، اور میں ان دنوں کے اندر جو ہے وہ کچھ ان پر توجہ بھی زیادہ دیتا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ میری تو کرامت میں کوئی نہیں، اور میں ساتھ پشتوں کو بخشوانے کی ضمانت بھی نہیں دیتا، تو پھر آپ کیوں مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں؟
تو مسجد میں زیادہ ہنسنا منع ہے، لیکن میں آپ کو جو ہے وہ حقیقت سناؤں لوگوں کی ترجیحات ہیں۔ تو اس زمانے میں پاکستان میں فورڈ ویگنیں چلتی تھیں، تو وہ کہنے لگا کہ ہماری فورڈ ویگن ہے روز ہی خراب ہوتی ہے، تو کسی نے مجھے کہا یار کوئی پیر پکڑ لے، یہ تو صحیح چلے۔ جب لوگوں کا مزاج یہ ہوگا بیت کا تو پھر فیض بھی تو دل کا باہر کوئی نہ ملے، جو ملیا سو غرض، لوگ غرض کے بندے، بلکہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آج تو پیر بھی غرضی ہوگا۔ کسی زمانے میں مرید کہتا تھا کہ دعا کرو کہ پیر رس نہ جائے، اور آج پیر کہتا ہے کہ دعا کرو مرید نہ رس جائے۔ اگر مرید رس گیا تو پھر نذرانے بند ہو جائیں گے، کیونکہ طریقت کاروبار بن کے رہ گیا۔ یہ کتنا مقدس پیشہ تھا، کتنا مقدس پیشہ تھا، لیکن اس کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جو بھی اترتا ہے ایئرپورٹ سے تو کپڑا بچھا لیتا ہے کہ اس میں پیسے بھی ڈالو اور آؤ مجھ سے بیعت بھی ہو۔ تو میں نے کہا یہ تو طریقت کی رسوائی ہے، کہ ایسے تو طریقت نہیں ہوتی ہے، یہ تو دل کا سودا ہے، اور دل اس کو دیں جو دل بھر ہی نہ ہو، جو دل بھر ہی نہ، اس کو دل دینے کا کیا فائدہ۔ اقبال نے جس کو پیر مانا تھا ایسے تو نہیں مان لیا۔ اللہ اکبر، اقبال نے پہلے سوچا کہ میں رومی سے بیعت کروں، روحانی تعلق اس سے جوڑوں، کیونکہ جب وہ بات کرتا ہے ٹھک سینے میں آتی ہے۔ پھر کہتا نہیں میں فلسفی ہوں اور میں دلائل کی دنیا کا بندہ ہوں، تو میں راضی کو اپنا پیر مانتا ہوں، کیونکہ راضی جب بات کرتا ہے تو 100 دلیلیں اس پہ دیتا ہے۔ خود اقبال کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راز، کبھی دل چاہتا کہ راضی کا انداز اچھا ہے، کبھی جی چاہتا رومی کا سٹائل اچھا ہے۔ اقبال پھنس گیا کہ ان دونوں میں سے میرا پیر کون ہو، پھر دیر تک سوچا اور کتنے سال گزر گئے۔ پھر ایک دن اقبال نے کہا نئے مہرہ باقی ہے، نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی۔ اقبال نے رومی کو اپنا مرشد مان لیا، اپنا ہادی مان لیا۔ تو جس کو اقبال نے بھی مرشد مانا ہے وہ ایک تیسرے بندے کا پتہ دے رہا ہے۔ ہفت شہر عشق را اتار گشت، ماں ہنوز اندر خمیں جگ پوچھا۔ حضرت رومی کہتے ہیں عشق کے 7 شہر حضرت فرید الدین اتار گھوم چکے، اور میں رومی پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا۔ رومی جس شخص کے بارے میں اس کی پرواز کی کہانی سنا رہے ہیں، اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ایک دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے، دوسرا دشمن ماہ سیام میں اس کو ہم نے کمزور کرنا ہے، قابو کرنا ہے، تو آپ اس میدان کے شخص ہیں، آپ بتائیں کہ یہ قابو کیا جا سکتا ہے؟ تو شیخ فرید الدین اتار کہتے ہیں نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات ہوئیں یادگیرش ہے عزیز۔ کہنے لگے نفس نہیں مرتا، یہ بڑا اوکھا اس کو مارنا، لیکن کہا ہاں اگر 3 اسلحے تیرے پاس ہیں تو پھر اس کو مارا جا سکتا ہے۔ وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشیو، شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہو، ایک خاموشی کا خنجر، ایک بھوک کی تلوار، اور تیسرا تنہائی کا نیزہ۔ کہا یہ 3 چیزیں اگر تیرے پاس ہوں تو پھر نفس ٹھہر بھی نہیں۔ خاموشی کا خنجر نفس کشی کا مؤثر علاج ہے، اور اس طرح بھوک نفس کا مؤثر علاج ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ جلدی کرو، دیر نہ کرو، نکاح کر دو، یہ نظر کی پاکیزگی اور پاسائی کی حفاظت کا ضامن ہے، اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا، اسے اس کے مالی حالات اسے اجازت نہیں دیتے، تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس کے روزے شہوات نفسانیہ کو توڑ دو۔ تو بھوک سے نفس کو لگام ڈالی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا خاموشی کا خنجر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کا دماغ بھی ہے، بہت سارے اعضاء ہیں، لیکن سب سے زیادہ جرم ہماری زبان کے ہوتے ہیں۔ ٹانگیں بھی اور پاؤں بھی جرم کرتے ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، آنکھیں بھی گناہ کرتے ہیں، کان بھی گناہ کرتے ہیں،
لیکن آپ تجزیہ کرتے ہیں سب سے زیادہ گناہ جو ہیں وہ زبان کے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جرائم، اسی لیے اس کو اتنا آزاد نہیں رکھا گیا، 32 دانتوں میں جکڑا گیا، لیکن یہ پھر بھی بے قابو ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے، ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ یہ حضور نے ضمانت دی ہے۔ تو اس زبان کو قابو میں رکھنا یہ آسان کام نہیں، بلکہ ایک روایت میں تھا جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو خاموش رہے۔ تو زبان چغلی بھی زبان کرتی ہے، غیبت بھی زبان کرتی ہے، بہتان بھی زبان کرتی ہے، دشنام، تراضی، گالی گلوچ، جھوٹ، جھوٹی قسمیں، یہ سارے جرائم زبان کے۔ اچھا پھر ایک اور بات بتاؤں، سارے عزم دو دو ہیں، ہاتھ بھی دو ہیں، آنکھیں بھی دو ہیں، کان بھی دو ہیں، ٹانگیں بھی دو ہیں، لیکن رب نے زبان ایک ہی رکھی ہے۔ رب نہیں چاہتا میرے بندے کی زبانیں دو ہوں، اس کی ایک ہی زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک زبان اگر خاموشی اختیار کر لی جائے، اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا کہ جو جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اللہ کو کوئی ڈور نہیں۔ تو اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے گا تو روزہ مؤثر ہوگا۔ زبان اسی طرح جو ہے وہ بولتی ہے، بے لگام ہے، تو سارا دن فاقہ کاٹنے سے کیا ہوگا، سارا دن بھوک کاٹنے سے کیا ہوگا؟ حضور فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تیسری بات فرمائی تنہائی کا نیزہ، چونکہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العافیت فی العزلہ، کہ عافیت جو ہے وہ تنہائی میں عافیت ہے۔ اور حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے بہتر جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور اگر پھر مل جائے تو کامل شیخ کی صحبت ہے۔ اور تیسری بات فرمایا تنہائی ہے، اور چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہیں۔ یہ تین چیزیں نفس خوشی کے لیے انتہائی مؤثر ہیں، اور یہ اگر نصیب ہو جائیں تو نفس کمزور ہو جائے، مرتا تو نہیں ہے بہت ڈاٹا، مرتا نہیں ہے، ساری زندگی سے لڑنا پڑتا ہے، تمام عمر طوفان سے کھیل کے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا، یہ ساری زندگی اس کشمکش میں گزر جاتی ہے۔ لیکن نفس کمزور ہو گیا، قابو میں آ گیا، اس کو لگام ڈال لی تو شیطان چھوٹ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ قابو نہ آیا تو شیطان تو پیچتاب کھا رہا ہے۔ یہ جو تم ٹوپیاں پہن کے مسجدوں میں جا رہے ہو نا ذرا، اور یہ تم 5 نمازیں میں نہیں پڑھتے تو تراوی بھی پڑھتے ہو، عید کے دن نہیں پڑھتے، اور پھر سب کچھ عید کے دن لوٹ لیتا ہے۔ تو ماہ سیام ہمیں بتاتا ہے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے ہمارا، پورا 1 مہینہ بھوک پیاس کاٹی اور ان امور سے بھی رک گئے جو شرم جائز تھے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہو اور کوئی آپ کو جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے معتمر آ کے آب زمزم دے تو آپ پی لیں گے؟ وہ کہ جناب مکے سے آیا ہے، اچھا وہ کھجوریں دے، اور کھجوریں بھی مدینہ المنورہ کی سرزمین سے اگی پلی اور جوان ہوئی، اور وہی جو ہے وہ ان میں مٹھاس اور رنگ بھی وہیں سے بھرے، اور وہ کہے کہ میں مدینہ رسول کی کھجوریں لے کر آیا ہوں تو کھا لو، تو آپ کھائیں گے؟ حالانکہ اتنی سرزمین مقدس سرزمین کی، لیکن آپ نہیں لیں گے۔ وہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس نے وہ ہاتھ کے اوپر کڑا ڈالا ہوا تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو یہ تو منع کر دیا کہ ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور چاندی حرام کر دیا گیا، اور لوہا تو عورتوں پر بھی جائز نہیں ہے، اور یہ گناہ بے لذت ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں پہنا کڑا؟ تو وہ کہنے لگا جی یہ مدینہ شریف سے آیا۔ میں نے کہا صاحب مدینے والے نے منع کیا۔ تو آپ آب زمزم یا کھجوریں کوئی آپ کو لا کے دے اور آپ کو پیش کرے تو مجھے بتاؤ کہ آپ روزہ رکھا ہو تو دے دیں گے؟ تو جو چیزیں مقدس بھی ہیں اور جائز بھی ہیں روزے میں، وہ بھی حرام ہوگی، وقتی طور پہ ناجائز ہوگی، ان سے بھی روک دیا گیا، اور جو چیزیں روزے کے بغیر بھی ناجائز ہیں تو وہ کس طرح ہم لیں گے؟ جھوٹ بولنا روزہ نہیں ہو تب بھی حرام تھا، غیبت کرنا روزہ نہ ہو پھر بھی حرام ہے، بہتان تراشی روزہ نہ بھی رکھا ہو پھر بھی حرام ہے، اور ہم روزہ بھی رکھا ہو اور یہ امور پھر بھی بجا لائیں تو پھر روزہ تو نہیں ہوتا، پھر تو صرف فاقہ کاٹنا۔ اس
لیے روزہ اگر اس کی حقیقت کے معنی کے ساتھ رکھا جائے تو اس کی برکتیں پھر روحوں میں اتر، اس کی برکتیں من میں اتر جائیں۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ صوفیہ مراقبوں سے جو دولت حاصل کرتے ہیں ماہ صیام میں اللہ اس کو چھڑک دیتا ہے۔ صوفیہ مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ اس بات کا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس تصور میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ یقین جب بندے کی روح میں جم جائے، اتر جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور جب دروازے مکفل کر دیے گئے اور زلیخا نے وہ بت کے اوپر بھی کوٹا کیس ڈال دیا اور پھر کہا ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھا، تو جناب یوسف نے یہی کہا تھا، وہ دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے، اور یہ بت اس کی بے نور آنکھوں سے بھی حیا کرتی ہے، اور اس کے اوپر بھی تم نے پردہ ڈال دیا، تو میں اس رب سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹھی میں بھی دیکھ رہا ہے، اتنی روشنی برسی کے گناہ کا تصور ہی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے انسان کو گناہ سے بچاتا ہے، اور ماہ صیام میں اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ دولت عام کر دیتا ہے، اور بندہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کر رہا ہوتا ہے کوئی قطرہ حلق سے نیچے ٹپک نہ جائے۔ وہ چھوٹے بچے بعض کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو گرمیوں کی لمبی دوپہر کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں، تو بعض کا مائیں انہیں پردے میں لے جاتی ہیں، کوئی شربت گھول کے رکھا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ پی لو۔ ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں چڑی روزہ ہو جائے، تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، چھوٹے بچے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین روحوں میں اتر جائے تو زندگی سبزتی ہے، اور ماہ صیام میں یہ نور ہمیں ملتا ہے۔ یار ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم پانی نہیں پیتے، غسل کرتے وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جب چگلی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ نہیں دیکھتا، جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ نہیں دیکھتا، جب آنکھ بھٹکتی ہے، جب خیال بہکتے ہیں، جب سوچیں آوارہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں دیکھتا، اور وہ صرف کیا رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ تصور روح میں جذب کر لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور سنو، میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ حضور نے فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا۔ ان میں سے چوتھے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ دعوت گناہ دینے والی معمولی خاتون نہیں تھی، ذات و منصب و جمال، وہ صاحب منصب بھی تھی اور حسن کی پیکر بھی تھی، اس کی ایک ایک ادا سے سورج ٹوٹتے تھے، اور یہ حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب ہوا۔ اس نوجوان نے آگے سے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا، مجھے رب کا ڈر ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے یوں مسترد کر دیا حسن کی پیشکش کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس جوان کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ۔ صاحبوں، ہر بار ماہ صیام آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہی کے وہی کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا رمضان بھی گزارے کہ رمضان گزرے تو رمضان کے نور پہ نکل نہ جائیں، وہ روحوں میں جذب ہو جائیں، وہ دلوں میں سما جائیں، اور ماہ صیام کے بعد ماہ صیام کا نور چہرے سے اترنے نہ پائے۔ اور جب وہ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ سارا مہینہ روزہ رکھتے رہتے ہیں تو پھر بعد میں کبھی پانی پینے بھی لگتے ہیں تو جھجک آتی ہے کہ میرا روزہ تو نہیں ہے، لیکن پھر خیال آتا نہیں اب تو رمضان گزر گیا، تو کھانا کھاتے ہوئے بھی جھجک لگتی ہے کیونکہ ایک مہینہ عادت ہو گئی ہوتی ہے۔ تو یار اگر ایک مہینہ کھایا نہیں اور ایک مہینہ پیا نہیں تو بعد میں پینے لگتے ہیں تو جھجک آتی ہے یہ کیا کرنے لگا ہوں، تو پھر خیال آتا ہے نہیں اب جائز ہو گیا۔ تو کاش کہ ہم نے پورا مہینہ مشق کی ہوتی جھوٹ نہیں بولنا، تو رمضان کے بعد بولنے بھی لگتے تو جھجک آ جاتی، لیکن پھر ہم رک جاتے ہاں یہ پہلے بھی حرام تھا اب بھی حرام ہے۔ ہم نے پورے ماہ صیام میں غیبت نہ کی ہوتی
تو ماہ سیام کے بعد کرنے لگتے تو جسے کہا جاتی کہ میں نے پورا سال تو کنٹرول، پورا مہینہ تو کنٹرول کیا ہے، تو پھر رک جاتے میں نے پورے ماہ سیام میں اپنی آنکھوں پر حیا کا پہرا بٹھایا ہوتا، پھر حسن بجلی گراتا بھی گزر جاتا تو میری توجہ بھی ادھر نہ ہوتی، میری نظر بھی پڑتی تو النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، پہلی نظر تیرے لیے اور دوسری تیرے لیے وبال، اور وہی جو ہے وہ میری زندگی کا تانا بانا خوبصورت ہوتا چلا جاتا۔ کاش کہ ہم نے رمضان کو ایک تقدس کے ماحول میں گزارا ہوتا اور ایک خوبصورت کیفیت کے اندر بسر کیا ہوتا، لیکن جس طرح ہم ساری زندگی رسوم و رواج میں گزار دیتے ہیں، یہ مقدس روزے اور یہ فاقہ کشی ہم رسوم و رواج کی نظر کر دیتے ہیں، اور جب مہینہ یہ گزرتا ہے تو جہاں کھڑے تھے ہم جو ہے وہ کھڑے نظر آتے ہیں، تو یہ بڑی کٹھن بات ہے کہ اتنے مقدس اور نور مہینے سے بھی ہم کچھ نہیں حاصل کر پاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھا اور ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے حضور نے آمین کہا۔ حضور سے جب پوچھا گیا کہ حضور کوئی بولنے والا، کچھ کہنے والا تو نظر نہیں آیا، دکھائی نہیں دیا، اور آپ ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے آمین کہتے تھے، تو کس بات پہ آمین کہا؟ فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، حضور نے کہا تھا اس شخص کی ناک کا کالو راغم انف رجل، اس شخص کی ناک کا کالو جس کے سامنے حضور آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پہ درود پڑھے اور پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ اس شخص کی ناک کا کالو دو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ، میں نے اس پہ آمین کہا، اور پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے جبریل نے کہا کہ اس شخص کی ناک کا کالو دو جو ماہ سیام کو پائے اور پھر جنتی نہ ہو سکے، اس پر میں نے آمین کہا۔ تو ایک طرف مہینہ برکتوں سے بھی بھرا ہے، دوسری طرف وعیدیں بھی ساتھ ہیں کہ اگر یہ مہینہ یوں ہی بے حسی میں گزر گیا تو کتنی بڑی رحمتوں سے ہم محروم ہوں گے۔ تو آئیے ابھی سے جامن پھیلا کے اس مہینے کا استقبال کریں۔ حضور علیہ السلام 29 شعبان کو ایک خطبہ دیا کرتے تھے، جس خطبے نے اس مہینے کے فضائل اور مناقب بیان کرتے تھے، اس خطبے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اگر ایک نفل پڑھو تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض پڑھو تو 70 فرائض کا ثواب، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور رحمات کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں تراویح کو مشروع کیا گیا ہے تاکہ اضافی عبادت سے اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے اور نفس کے مقابلے میں اپنے آپ کو طاقت کیا جائے، تاکہ یہ خوراک عبادت کی نفس کو اور کمزور کر دے، اس کی پیٹھ توڑ دے، اس کی کمر توڑ دے، اور شیطان بھی چھپ کے کچھ نہ کرے اور یہ نفس شیطان کا ساتھ نہ دے سکے۔ لیکن ہم اپنے نفس کو کسی نہ کسی طرح سے غذا پہنچاتے رہتے ہیں، اور خود بعض لوگ کمزور ہو جاتے ہیں لیکن نفس کمزور ہو، پورا مہینہ فاقے کاٹ کے خود کمزور ہو گئے لیکن نفس کمزور نہ ہوا، اس لیے کہ نفس کی غذا تو ہم نے روکی نہیں تھی۔ نفس غیبت مانگتا تھا ہم دیتے رہے، وہ جھوٹ مانگتا تھا ہم دیتے رہے، وہ جو ہے وہ بہتان تراشیاں مانگتا تھا ہم دیتے رہے، وہ نظر کی بدکاریاں مانگتا تھا ہماری جاری رہی۔ تو پھر کس طرح نفس کا مقابلہ کریں گے؟ تو نفس کا مقابلہ کریں گے تو یہ ضمانت ہے، نفس کا مقابلہ کریں، روزے کو اس کے آداب کے ساتھ رکھیں، تو پھر رمضان المبارک کے بعد موسم بدلا نظر آئے گا۔ یا آپ کو کوئی مرض لگ جائے، اللہ آپ کو شفا دے اور آپ کو ہر مرض سے محفوظ رکھے، لیکن کبھی لگ جائے کوئی تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو 15 دن کی دوائی دے اور آپ اس کو 15 دن کھائیں اور وقت پہ اس کو لیں، اس کا پرہیز بھی ساتھ رکھیں، تو 15 دن کے بعد 15 دن آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے۔ تو ڈاکٹر کہے ٹھیک ہے یہ 15 دن کے لیے تھی، بس اس کو زیادہ استعمال نہیں کرنا، اب چھوڑ دو اس کو۔ تو 15 دن کے بعد آپ چھوڑیں تو مرض پھر لوٹ آئے تو آپ کہیں گے ڈاکٹر کی دوا ٹھیک نہیں، یا پھر میں نے صحیح استعمال نہیں کیا، اس میں کوئی پرہیز رہ گیا۔ 15 دن صبح شام دوپہر دوائی دی اور 15 دن کے بعد دوائی چھوڑی تو مرض پھر آ گیا، تو یا تو ہم نے یا ڈاکٹر نے دوائی ٹھیک نہیں دی تھی، تو یا پھر ہم نے صحیح احتیاط سے کھائی نہیں ہے۔ رب کہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی مل جائے گا، اور مہینے کے بعد ہم جہاں کھڑے تھے وہی کھڑے گئے، تو پھر یا تو دوائی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے، رب کی دوائی تو صحیح ہے، تو پھر ہم نے اس دوائی کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ تو اس دوائی کو صحیح طرح سے لیں، ایک پورا مہینہ ہمارے پاس
اور یہ موسم نور آ رہا ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. پھر دیکھنا کہ ماہ سیام کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے. حقیقت میں تو عید اسی کی ہوتی ہے جس نے ماہ سیام صحیح طور پہ گزارا، اور یہ عید اللہ کی طرف سے رحمات کا خاص جو ہے وہ ایک اجالا ہوتا ہے. لیکن ان کا روزہ کیسا ہوا کہ جن نے 30 دن روزے رکھے اور عید کے دن انہوں نے سب کچھ اجاڑ دیا. انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں. اگر روزہ رکھا ہوتا تو عید کے دن ان کی زندگی جو ہے وہ اسی ڈگر میں ڈلی ہوئی نظر آتی، اور عید کا دن بھی ایک خوبصورت دن ہوتا. کیونکہ روزوں کا صلہ مل رہا ہے تو پھر عید حقیقت میں عید ہوتی. تو آئیے میں اور آپ اس موسم نور کو اس خوبصورتی کے ساتھ گزاریں، اس رنگ اور اس جمال سے گزاریں. یہ ہمارے اندر کو دھو دے، یہ باتوں کو سوار دے. ماہ سیام میں ایک اور خاص کام کرنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کر، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کر. پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا، حضرت رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے. فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رہے. اتنے سنگ دل ہو کے تمہاری آنکھیں آنسو کا خراج نہیں. فرمایا تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے رہے. یہ رب سے ہم کلام ہے. اور فرمایا یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ. تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو روزانہ قرآن مجید رمضان المبارک کی صبحوں اور ماہ سیام کی راتوں کو معمول زندگی بنا لیں. ایک ختم قرآن مجید سنیں. یہ جو 8 تراویح پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ پورا قرآن ماہ سیام میں بھی نہیں سنتے. کتنی بد نصیبی ہوتی ہے. تو پورا قرآن مجید سنیں بھی اور پورے قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اور اگر ہو سکے تو اس کو تراجم کے ساتھ، اس کو مفہوم کے ساتھ دیکھیں کہ ہمارے رب کا ہمارے نام سندیسہ کیا ہے، ہمارا رب ہم کو پیغام کیا دے رہا ہے. آج ہمارا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آج ہم اتنی عددی کثرت کے باوجود دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے. تلاوت بھی ہماری موقوف ہو گئی ہے. اب تو تلاوت بھی نہیں ہے، لیکن تلاوت ہو تو صرف تلاوت کی حد تک. قرآن کہتا کیا ہے، اس کے حکام ہمارے نام کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. یہاں اقبال نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. ایک بات اس کی یہ ہے، ببند صوفی و ملا عزیز حیات از حکمت قرآن گیری و آیاتش ترا کار جزی نیز یز یاسین و آسان بمیری. اقبال کہتا ہے کہ جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے بندے میں پنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں. جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا. کاش اس قرآن سے جینا سیکھا ہو. اس کا ایک حرف روح دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، حیات آتی ہے، لیکن تو نے اس سے بھی مرنے کی راہیں تلاش. یہ تو کتاب زندہ ہے، یہ کتاب حیات ہے، اور اس کتاب کو عملی زندگی میں اتارا ہوتا تو پھر زندگی نور و دور ہوتی. آپ یہاں جرمن آئے ہیں 10 سال سے 20 سال سے 50 سال سے جتنے عرصے بھی آئے ہیں، تو جیسے بھی ہیں آپ درست سمجھتے ہیں یا نہیں، لیکن یہاں کے عارضی یا مستقل شہری ہیں تو یہاں کے قانون کو تو فالو کرتے ہیں. آپ ایک اشارہ بھی نہیں کاٹتے. آپ کہتے ہیں جب ہم یہاں رہ رہے ہیں تو اگرچہ عارضی شہریت ہے یا مستقل شہریت ہے تو اس کے قانون کو فالو کرنا ہوگا. اور آپ اگر کسی اور ملک چلے جائیں گے تو اس ملک کے قانون کو فالو کرنا ہوگا. تو یہ کیسا اسلام ہے کہ اسلام بھی لائے، اسلام کے قوانین کو فالو بھی نہ کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر مسلمان رسوا ہو رہے ہیں. اور میاں اقبال کہتا ہے کہ بزا میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں حدود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہ شور ہے زمانے سے مسلمان ہو گئے نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم کہیں تھے بھی موجود. میں اور آپ دیکھیں تو صحیح، ہم یہاں جرمن میں رہ کر کے اگر اس کے قوانین کو فالو نہیں کریں گے، ایک بار کی غلطی معاف ہوگی، دوسری بار کی معاف ہوگی، تیسری بار کی معاف ہوگی، لیکن جب غلطیوں پہ غلطیاں کریں گے، اس کے قانون کی پرواہ نہیں کریں گے تو یہ اپنے ملک سے نکال پھینکیں گے. تو یار اسلام میں کوئی رہ کے اسلام کے قوانین کو ہی فالو نہ کرے تو پھر اسلام تو غیرت والا چیز ہے.
اس لیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، رب کا وعدہ ہے تم مومن بن کے دکھاؤ، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ۔ دوسرے لوگ میرے لگتے کیا ہیں تو صحیح۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، بڑا سخت لہجہ اختیار کر لیا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو بٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار۔ بڑا تلخ لہجہ ہے، لیکن جب جواب آیا نا تو صرف صیغہ بدلا، لفظ ہوئی اور آواز ادھر سے آ رہی ہے لہجہ اقبال کا۔ اب آواز آنے لگی جواب شکوہ میں کہ صفائے دہر سے باطل کو بٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر خطاب، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمان، حیدری فخر ہے میں دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو گیا، تم خواب ہوئے ہو تار کے خدا، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، اگر ہم زندہ ہوں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا، اور اگر ہم اس کے احکام کو چھوڑ دیں گے۔ ابھی میں وہاں بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے میں پھر اوپر نیچے سے عذاب نازل کروں گا، تو کسی نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ بارشیں برسیں، پتھر برسیں، نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہیں نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے حکمران نااہل، اور نیچے کا عذاب یہ ہے اولاد نافرمان۔ یہ عذاب کیا ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے؟ کتنے بدکار حکمران، کتنے اشروں سے ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، بدل بدل کے بری چہرے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ جا کے دیکھتے ہیں روڑیاں لگی ہوئی، وہاں دم گھٹتا ہے، یہاں ہم آتے ہیں تو لوگ ہمیں وہاں بھی پوچھتے ہیں، آپ لوگ بھی پوچھتے ہیں یہ ملک کیسا لگا، تو میرا تو کلیجہ سڑ رہا ہوتا کہ یہاں آ کر کی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، تو یہ بھی تو دنیا ہے، یہ بھی تو جہاں ہے، جس طرح کے پھول یہاں اگتے ہیں اس سے بہتر پھول میرے وطن میں اگتے ہیں، لیکن آج جو ہے وہ انہوں نے اپنا ملک ایسے سنبھال کے رکھا ہے جس طرح ایک سگر بیوی اپنے گھر کو سنوار کے رکھتی ہے، اور وہ جو ہے وہ بیوہ کی اجڑی ہوئی مانگ کی طرح ملک بنا ہوا ہے۔ تو یہ خائن حکمران ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور نیچے سے عذاب یہ ہے کہ ہمارے ماتحت ہمارے نافرمان ہیں، تو یہ عذاب کی صورت ہے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑو تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تم نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، آواز ادھر سے آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لیں، تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے پھر، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا ہے، لیکن شرط ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستقیم ہو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کسی نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ ظالم ترین حکمران گزرا ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پچھلی قوموں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئے اور ایک پرڑے میں رکھ دیں، اور ایک پرڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو یہ پرڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس نے اس کے حکم سے قتل کیے، اور صحابی رسول کو اس نے جو ہے وہ حرم کے صحن کے اندر ذبح کیا۔ یہ بدبخت شخص بصرے کا حکمران تھا، تو کسی نے اس شخص سے کہا کہ تو حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکومت اختیار کیوں نہیں کرتا؟ کسی نے جرأت کر لی اور یہ بات اسے کہہ دیا، اس نے 2 لفظی جواب دیا جو اس وقت ہمارے حالات ہیں اس پر بھی یہی جواب ہے۔ اس نے کہا تبازن اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بنو، میں عمر جیسا حکمران بنو۔ تو ابھی میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ آج ہم کہتے ہیں فلاں لوٹ کے لے گیا، فلاں لوٹ کے لے گیا، ہمارا بس چلتا ہے تو مسجد میں جوتا اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہمارا بس چلتا ہے تو ہم بجلی چوری کر دیتے ہیں۔ جو ہم سے ہو رہا ہے میرے ملک میں، وہاں واٹر کولر گرمیوں میں جو نصب کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ جو گلاس رکھے جاتے ہیں وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں۔
یہ ہے شکل آئینے میں مکروہ شکل ہماری. اگر ہم دیکھیں جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال. تو جب ہم اس طرح کے ہوں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. آپ سے میں گزارش یہ کرنی ہے کہ جس طرح آپ یہاں رہتے ہیں، تو جب پاکستان میں جاتے ہیں تو وہ میں ناروے سے نکلا تو وہ کہتے ہیں پاکستان سے پہلے پاکستان کا ماحول. تو پی آئی اے میں بیٹھے تو پھر وہی جو ہے وہ انداز، وہ لائن بھی ٹوٹ گئی اور سالے ماجرے جی پاکستان سے پہلے پاکستان کا ماحول آ گیا. تو آپ لوگ جو 1 کروڑ کی تعداد میں پوری دنیا پہ رہتے ہیں، آپ جب پاکستان میں جائیں تو جو سیکھا ہے اس کے مطابق کوئی چلے نہ چلے آپ ضرور چلائیں. انسان دیکھ کے سیکھتا ہے، دیکھ کے سیکھتا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ بھی گزر رہا ہے، یہ بھی گزر رہا ہے اور میں بھی کھڑا رہوں، آپ کھڑے رہیں گے، کسی کو تو شرم آئے گی، کسی کو تو حیا آئے گا. تو اس ملک کو ہم نے کبھی بدلنا بھی تو ہے نا. بچے تھے، جوان ہو گئے، اب بڑھاپا ہے اور عمر ڈھل رہی ہے، ابھی تک جہاں کے تھے وہیں کھڑے ہیں. کیا ساری زندگی گزار دینی ہم نے؟ تو ہم کوشش کریں، مل کے کوشش کریں، اپنے حصے کا کام کریں. جو میرا بس ہے، میں اگر ممبر و محراب کا بندہ ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں کی ذمہ داری میں پوری کروں، اور جو آپ کا ذمہ ہے آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں. اس وطن کو بھی ہم نے سنبھالنا ہے، وہ ہماری امیدوں کو پورا کر رہے ہیں. ہاں اللہ نے اس کے لیے بڑا کچھ دیا ہوا ہے. میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، مقام آیا کہ جب حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ کہ وہ پہلے بچے کو قتل کر دیا، کشتی توڑ دی اور دیوار سیدھی کرنے لگے. تو حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا، تینوں بار کہا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے بچہ اس لیے قتل کیا، کشتی اس لیے توڑی. تو کہا یہ دیوار جو میں سیدھی کر رہا ہوں یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا. تو نیک باپ ہو تو بچوں کے نیکی کام آ جاتے. تو اس کا نام کاشے حضرات مفسرین نے بتایا. تو کہا کہ اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے. اب اگر دیوار گر گئی تو بچے ہیں، کچے ہیں کل کے، تو یہ کہیں ایسا ہوگا کہ یہ خزانہ نکال کے خود اس کو اڑا دیں گے، یا پھر لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے گا، لوگ لوٹ لیں گے. تو ہم نے دیوار کھڑی کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے کہ ہم نے اس پہ دیوار بنا دی. جب تک بچے اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اپنے خزانے کو سنبھال سکیں اور اس کو پھر آگے صحیح صرف کر سکیں، اتنی دیر تک یہ دیوار گرے گی. اور جب یہ اس قابل ہو جائیں گے پھر دیوار گرے گی اور یہ اپنا خزانہ جو ہے وہ اٹھا لیں گے. میں جب یہاں پہنچا تو میں نے کہا پاکستان کے صحراؤں میں اور پہاڑوں میں رب نے بڑے خزانے رکھے ہیں، لیکن ابھی رب نے اب اگر دیواریں گر گئی تو لوٹ کے کھا جائیں گے. اور جب کوئی اہل حکمران آیا تو پھر اللہ دیواریں گرا دے گا اور پاکستان اتنا خوشحال ملک ہوگا، دنیا دیکھنے آئے گا. اور پھر میں آپ کو خطاب کرنے یہاں جرمن نہیں آؤں گا، بلکہ آپ وہاں آیا کریں. آپ یہاں تو عارضی طور پہ آئے ہیں اور ہر بندہ تیار بیٹھا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر، ہم اڑ کے وطن چلے جائیں. کیونکہ وہ شوخی کہاں صبح دیار غیر میں، جو سواد شام وطن میں ہے، جو وطن کی شام کے اندھیرے میں لطف ہے، وہ دیار خیر کی شام صبح میں وہ مزہ کہاں. تو اللہ کرے میرے وطن کی خیر ہو، میرے ملک میں امن کے جھنڈے لہرائیں، خوشبو پھیلے، وہاں قانون کی حکمرانی ہو اور وہاں اخلاقیات اور قدریں بحال ہوں اور غضب رسول کے سویرے قدم ہوں. مجھے آپ کو سلامتیوں سے مالا مال رکھے. یہ چند باتیں آپ تک جو پہنچائیں، ان میں جو قابل عمل چیزیں ہیں اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق دے. میں آپ سے رسمی باتیں کرنے نہیں آیا. ان باتوں میں اگر آپ کو درد محسوس کریں تو ضرور سوچئے گا کہ اس ماہ سیام کو ہم نے کس اہتمام سے گزارنا ہے اور اپنے اندر ایک عملی تبدیلی لانی ہے. اور یقیناً میری اور آپ کی زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. میں کسی سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنے عرصے سے آئے ہیں، تو وہ کہتا میں 21 سال سے آیا ہوں، کوئی کہتا میں 20 سال سے آیا ہوں، کوئی کہتا مجھے 25 سال ہو گئے. تو کہانی تو کل کی لگتی ہے، جو بقیہ زندگی ہے وہ کتنی باقی. تو قبل اس سے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو یا ہم آنکھیں بند کر لیں اور پھر کوئی جو ہے وہ کوئی ہاتھ میں چیز نہ رہے. آج وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھیں. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا. ایک فقیر بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کس نے روک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے؟ اس نے کہا میرا پروگرام بن گیا تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دیں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتا.
وہ کہتا ہے ان کو میری تحدیث پہ لے آ، ایک آنسو سے سب کچھ معاف کر، لیکن یہ ایسے کھوئے ہوئے ہیں میری بات نہیں سنتے، مجھے ان پہ رونا آ رہا ہے۔ اگلے دن وہی بندہ گزرا تو وہ مجبور قبرستان میں رو رہا ہے۔ اس نے کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا آج بھی کھانے والا ہی مسئلہ، میرا پروگرام آج بنا تھا ان کی اور رب کی صلح کروانے، تو کہا آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ قبل اس سے کہ پھر کوئی ہاتھ میں نہ رہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ اس کے رسول کے نام لگائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی بہاریں دے، کہ محمد سے وفا دے لیں تو ہم دے رہے ہیں۔